خداوند کے مقدس جلالی عظیم نام میں آج شام آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اہم مضمون پر آپ سے بات کروں گی، اور وہ ہے مسیح کا تخت عدالت اور ہمارے ریوارڈز۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم کلام مقدس کے مقررہ الہی طریقے پر بڑی سنجیدگی سے غور کریں جو خدا نے ہر ایماندار کے لیے بتائے ہیں۔ اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے اشد ضروری ہے۔ آج خداوند ہر انسان کو جو ابھی تک نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے انہیں بلا رہا ہے کہ وہ مسیح میں نئے مخلوق بنے تاکہ پرانی چیزیں جاتی رہیں اور وہ نئی ہو جائیں۔ یہ 2 کرنتھیوں 5:17 آیت ہے۔ ایمان لانے کے بعد خدا چاہتا ہے کہ ہماری خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کے ساتھ ونس ہو جائے۔ یسوع مسیح نے اپنی کہانتی دعا میں کہا کہ جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح سے جدا ہو کر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں ہر لمحہ خداوند میں قائم رہنا ہے۔ اس ونس کے لیے ہمیں کلام مقدس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ہے جو ہمیں رومیو 6:3 آیت سے 6 آیت تک ملتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمے کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے جلایا گیا، ہم بھی اسی طرح نئی زندگی میں چلیں۔ کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے ہیں تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب ہوئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہے۔ پس جب ہم مسیح کے ساتھ موئے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جئیں گے بھی۔ پولس رسول کی طرح ہر ایماندار کو یہ کہنا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ جو زندگی بھی گناہوں کے اعتبار سے مر کر مسیح یسوع کی راست بازی میں زندگی گزارے گی، یعنی مسیح میں ہو کر کلام کی روح سے وہ گناہ سے بری ہوگا۔ رومیو 6:7 آیت میں جب ہم اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھیں گے تو ہماری خدا کے ساتھ شراکت ہوگی، یعنی ہم مسیح میں ہو کر ایک ہو جائیں گے۔ عزیزو، اب میں اپنے مضمون مسیح کے تخت عدالت اور ہمارے ریوارڈز کی طرف آتی ہوں۔ 2 کرنتھیوں 5:10 آیت کے مطابق، کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے، تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلے سے کیے، خواہ بھلے ہوں خواہ برے۔ اس آیت میں پولس رسول کہہ رہے ہیں کہ ہم سب، یعنی چرچ ایج کے تمام ایماندار، اس تخت کے آگے حاضر ہوں گے تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا حساب دے جو اس نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ تسلیم کرنے کے بعد اس دنیا میں کیے۔ اس روز ہر ایک کو اپنے کاموں کا حساب دینا ہوگا۔ اس روز نہ کوئی ماں اپنی بیٹی کے بدلے جواب دے گی اور نہ ہی کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے جواب دے گا۔ نجات خدا کا مفت تحفہ ہے۔
ہر ایماندار کے لیے ہم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ نجات خدا کی بخشش ہے۔ ہر ایماندار کو صلیب پر یسوع مسیح کی عظیم قربانی کو دل سے قبول کرنا ہے، مگر اجر ہمیں اس وقت ملے گا جب ہم مسیح کے تخت عدالت کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ہم نے اپنی مسیحی زندگی کس طرح گزاری، ان سب کا جواب ہمیں دینا ہوگا، کیونکہ ہماری مسیحی زندگی جب ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں تو ہمارے ہر دن کا ریکارڈ خدا کے پاس ہے۔ خدا نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے۔ یہ یوحنا 5 باب کی 22ویں آیت ہے۔ خداوند یسوع مسیح آسمان پر جج ہیں۔ عزیزو، یہ عدالت ہماری سزا کے لیے نہیں ہوگی بلکہ ہمارے ریوارڈز کے لیے کہ جو کام ہم نے کیے ہیں، کیونکہ اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ یہ عدالت کب ہوگی؟ یہ عدالت چرچ ایج کے مکمل ہونے پر ہوگی، جب خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرر فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ ہر ایماندار کو جلالی بدن دیے جائیں گے جو غیر فانی ہوں گے۔ مسیح کی تخت عدالت کیوں ہوگی؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ عزیزو، ہمیں ہمارے کاموں کے موافق اجر دینے کے لیے یہ ہمارے کاموں کو ایویلیویٹ کیا جائے گا اس روز۔ خدا نے ہم سب کو ہماری قابلیت کے مطابق کام دیے ہیں، اور اس روز یعنی فیس ٹو فیس مسیح کے تخت عدالت کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ہمیں دنیا میں عزیزو صرف ایک ہی بار آنا ہے۔ زندگی میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی آئندہ زندگی کا انتخاب کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی خداوند کے ساتھ گزارنی ہے یا ابدی ہلاکت میں۔ میں یہاں پر ایک خدا کے خادم کی سٹوری بتانا چاہوں گی۔ سٹوری نہیں ہے بلکہ یہ ایک ان کا ویژن ہے جو انہوں نے ایکسپلین کیا تھا، کہ انہوں نے اپنی زندگی کی گواہی شیئر کی اور کہا کہ خداوند نے ایک رات ان سے کہا کہ تم سیوڈ ہو، نجات یافتہ ہو، مگر اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہو۔ اس پر وہ خادم رونے لگے اور روتے ہوئے پاک روح سے کہا، کیا مجھے ایک اور موقع مل سکتا ہے؟ تو انہیں عبرانیوں 9 باب کی 27 اور 28 آیت دی گئی، جس کے مطابق وہاں یوں لکھا ہے کہ جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ عزیزو، خدا کبھی بھی نہ کرے کہ یہ شاکنگ الفاظ ہمیں اس روز سننے پڑے جب ہم خداوند کے تخت عدالت کے سامنے حاضر ہوں گے کہ تم سیوڈ تو ہو، نجات یافتہ تو ہو، مگر تم نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا۔ اس لیے کہ ہمارے پاس عزیزو بہت سے مواقع تھے اور بہت سے موقع ہوتے ہیں جو خداوند اپوائنٹمنٹس ہمیں دیتا ہے، اپرچونٹیز دیتا ہے، اسائنمنٹس دیتا ہے، لیکن ہم اس وقت لاپرواہی سے وقت کو غنیمت نہیں جانتے کہ ہم اس کی کھیتی میں کام کریں، بلکہ ہم نہیں کرتے اور ہم اس طرح سے بالکل ان برکات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ہمارے کام اس روز آگ سے آزمائے جائیں گے۔ عزیزو، ہمیں خداوند کا کلام بارہا نصیحت کرتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے ہو کر نہیں رہنا ہے، کیونکہ یہ دنیا اور اس کے زمین اور اس کے سب کام جلنے والے ہیں، لیکن خداوند کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔
لہٰذا ہم دنیا میں رہتے ہوئے کلام مقدس کولوسیوں 3 باب کی 23 آیت کے مطابق جو کام بھی کرو جی سے کرو، یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ خداوند کی طرف سے اس کے بدلہ میں تم کو میراث ملے گی۔ ہمیں اپنے کام عزیزو دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف خداوند کے جلال کے لیے، اور نہ ہی ان کاموں کو ہم اپنے ذاتی نفع کے لیے اور اپنے نام کو جلال دینے کے لیے کہ دنیا ہماری تعریف کرے گی۔ عزیزو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہو کہ ہم نے پاک روح کے تابع رہ کر خدا کے دیے ہوئے ٹیلنٹس کو، یعنی توڑوں کو خداوند کے جلال اور زندگیوں کو خوشخبری کے کلام سے آگاہ کرنا ہے کہ راہ اور حق اور زندگی خداوند یسوع مسیح ہے، اور ان کے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آتا، تاکہ زندگیاں بچ جائیں اور یسوع مسیح کے نام میں جیتی جائیں۔ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ اور خداوند تسلیم کرنے کے بعد ہمیں ہر لمحہ خداوند سے ڈرتے اور اس کے نام کو یاد رکھتے ہوئے اور صلیب پر یسوع مسیح کی عظیم قربانی پر غور کرتے رہنا ہے، کیونکہ بحیثیت مسیحی خدا کے حضور ہمارے لیے یادگار کا دفتر لکھا جا رہا ہے، ہر ایک بلیور کے نام۔ سو ہمیں بہت محتاط رہ کر اس دنیا میں وقت کو گزارنا ہے۔ اس روز عزیزو تمام اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوششوں سے بہتیرے صادق ہو گئے ستاروں کی مانند عبدالآباد تک روشن ہوں گے۔ یہ دانیل 12 باب کی 3 آیت ہے۔ ہمیں اجر ریوارڈز ہمارے کاموں کے موافق ملیں گے کہ اس دنیا میں ہم نے یسوع کے لیے کس طرح زندگی گزاری، اور اسی طریقے سے ہمیں کلام مقدس نے عزیزو تیاری کا طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ ہمیں کس طرح تیار رہ کر، ہوشیار رہ کر، بیدار رہ کر ہمیشہ خداوند کا انتظار کرنا ہے۔ اور وہ طریقہ یہ ہے جو خداوند یسوع مسیح نے اپنی پہلی منادی میں ہمیں بتایا کہ پس توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ ہمیں سب سے پہلے توبہ کر کے نئے سرے سے پیدا ہو کر مسیح میں نئے مخلوق بن کر اپنی زندگی کا مکمل کنٹرول پاک روح کو دے کر، تاکہ پاک روح ہمیں خداوند یسوع مسیح کے بیش قیمت خون سے پاک کرے اور ہم پاکیزہ زندگی گزاریں۔ عزیزو اس پاکیزگی کو خدا ہماری ورکنگ پلیس پر، پبلک میں، گھر کے اندر، مارکیٹ میں ہو یا جہاں کہیں بھی ہو، یعنی ہر جگہ دیکھے گا کہ ان جگہوں میں ہم کیسی زبان استعمال کرتے ہیں، اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی روشیں ہمارے اندر آ گئی ہیں اور ہم 2 نمبر کے کام ان کی طرح کر رہے ہیں، یعنی رشوت، مادہ پرستی کا گناہ، لالچ، یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے، بلکہ ان جگہوں پر بھی آپ کو پاکیزگی اور مسیح کی راست بازی میں ہو کر زندگی گزارنی ہے، تاکہ جو ابھی تک مسیح یسوع کو نہیں جانتے اپنے مسیحی چال چلن سے یسوع کے لیے ہم انہیں جیتیں۔ ہمارا مسیحی رویہ، بول چال، اخلاق، ایمانداری، کردار، پرہیزگاری، دینداری عزیزو دوسروں پر بہت اثر کرتی ہے۔ مسیحی زندگی گزارتے ہوئے آپ کو ہر جگہ حلیمی، خاکساری اور فروتنی کا نمونہ دینا ہے، کیونکہ اس وقت یعنی دنیا میں رہتے ہوئے ہم یسوع مسیح کے نوکر ہیں اور خدا کی کھیتی میں، اس کی فصل میں کام کرنے کے لیے مزدوری کر رہے ہیں۔ بس ہمیں ہر لمحہ جاگتے اور دعا کرتے اور ہوشیار رہنا ہے، کیونکہ ہم نہ اس دن کو جانتے ہیں، نہ اس گھڑی کو جب خداوند آ کر اپنی تیار دلہن کو، جلالی کلیسیا کو
اپنے ساتھ لے جائے گا۔ وفاداری اور خداوند کی فرمانبرداری میں اپنے توڑوں کو ہم سب کو ملٹیپلائی کرنا ہے۔ مقدس متی 24 باب کی 14 آیت سے آگے اگر آپ پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے مطابق یہ اس آدمی کا سا حال ہے جس نے پردیس جاتے وقت اپنے گھر کے نوکروں کو بلا کر اپنا مال ان کو سپرد کیا، ایک کو 5، دوسرے کو 2 اور تیسرے کو 1 توڑا دیا کہ وہ لین دین کریں، یعنی اس توڑے کو ملٹیپلائی کریں۔ ہر ایک کو اس کی لیاقت کے مطابق دیا اور پردیس چلا گیا۔ بڑی مدت کے بعد ان نوکروں کا مالک جب آیا اور ان سے حساب لیا تو جس کو 5 توڑے ملے اس نے لین دین کر کے 5 اور کمائے، اور اس کے مالک نے اس سے کہا، اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا۔ جس کو 2 توڑے ملے تھے اس نے 2 توڑے اور کمائے، اس کو بھی مالک نے کہا، اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا۔ اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ تیسرے نے، جس کو 1 توڑا ملا، اس نے اپنا توڑا زمین میں چھپا دیا اور مالک سے کہا، دیکھ جو تیرا ہے وہ موجود ہے۔ اس کے مالک نے کہا، اے شریر اور سست نوکر، اور پھر اس شریر اور سست نوکر کا انجام ہم سب کلام میں پڑھتے ہیں کہ اسے اندھیرے میں ڈال دیا گیا جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ ہم بھی جب خداوند کے کاموں میں سست ہو جاتے ہیں تو بہت سی آرگیومنٹس کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم ابھی نہیں کر سکتے، بعد میں کریں گے، جس طرح اس شریر نوکر نے کیا۔ لیکن عزیزو، جو مینڈیٹ خداوند نے ہمیں دیا ہے، ہم کوشش میں سستی نہ کریں۔ ہر ایک اجر اپنی محنت کے موافق پائے گا۔ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہمیں خداوند نے دیا ہے۔ مسیحی زندگی دوڑ سے مشابہ ہے۔ اس دوڑ کی سٹارٹنگ لائن سے جب ہم مسیح میں ہو کر دوڑتے ہیں تو ہمیں فنش لائن تک پہنچنے کے لیے مسیح یسوع میں قائم اور پیوست رہنا ہے۔ فلپیوں 3 باب کی 14 آیت میں پولس رسول نے کہا، میں نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے۔ عزیزو، ہمیں بڑے ڈسپلن کے ساتھ اپنی اس مسیحی دوڑ میں دوڑنا ہے۔ اپنی دوڑ پر ہر روز نظر رکھیں۔ پہلا کرنتھیوں 9 باب کی 24 سے 27 آیت میں لکھا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ دوڑ میں دوڑنے والے دوڑتے تو سبھی ہیں مگر انعام ایک ہی لے جاتا ہے۔ تم بھی ایسے دوڑو تاکہ جیتو۔ اور ہر پہلوان ہر طرح کا پرہیز کرتا ہے۔ وہ لوگ تو مرجھانے والا صحرا پانے کے لیے یہ کرتے ہیں، مگر ہم اس صحرے کے لیے کرتے ہیں جو نہیں مرجھاتا۔ بس میں بھی اسی طرح دوڑتا ہوں، پولس اپنے لیے کہہ رہا ہے، یعنی بے ٹھکانہ نہیں۔ اسی طرح مکوں سے لڑتا ہوں، یعنی اس کی مانند نہیں جو ہوا کو مارتا ہے، بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ اوروں میں منادی کر کے آپ نامقبول ٹھہروں۔ یہاں پر میں تمام خدمت گزار زندگیوں سے کہنا چاہوں گی کہ اپنے ظاہر اور باطن کا خیال رکھیں، کیونکہ اگر ہمارا باطن کچھ ہوگا اور ظاہر کچھ اور ہوگا تو اس سے ہم لوگوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنیں گے۔ عزیزو، ایمان کو محفوظ رکھنے، ایمان کی اچھی کشتی لڑنے پر، دنیا، ابلیس اور جسم پر غالب آنے پر اور مسیح کی راست بازی میں قائم رہنے پر اجر کے طور پر ہمیں تاج دیے جائیں گے۔ ہر ایماندار کے لیے یہ کہا گیا ہے۔
میں کچھ تاجوں کا ذکر کلام مقدس میں سے کرنا چاہوں گی۔ پہلا تاج ہے راست بازی کا تاج، کراؤن آف رائٹیسنس۔ اس کو ہم دوسرا تیموتھیوس 4:8 کے مطابق پولس رسول کے معرفت پڑھتے ہیں کہ آئندہ کے واسطے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف، یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہوں۔ کراؤن آف گلوری، جلال کا تاج۔ اور جب سردار گلابان ظاہر ہوگا تو ہم کو جلال کا ایسا صحرا ملے گا جو مرجھانے کا نہیں۔ یہ پہلا پطرس 5:4 ہے۔ پھر ہے کراؤن آف جوائے، خوشی کا تاج۔ جن کی کوششوں سے بہت سے لوگ صادق ٹھہریں گے ان کو یہ تاج دیا جائے گا۔ اور وہاں یوں لکھا ہوا ہے کہ بھلا ہماری امید اور خوشی اور فخر کا تاج کیا ہے؟ کیا وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے سامنے اس کے آنے کے وقت تم ہی تو نہ ہوگے؟ عزیز و خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں زندگی کا تاج، کراؤن آف لائف دینے کا وعدہ کیا ہے۔ غالب آنے پر ہمیں بہت بڑے بڑے ریوارڈز ملیں گے۔ مکاشفہ 2:10 کے مطابق جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے اسے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ یہ سب کچھ جو میں ابھی آپ سے کہہ رہی ہوں یہ خدا کی عزیز و سچی باتیں ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 2:9 میں بڑی خوبصورت بات کہی گئی ہے، اور 2:9 کے مطابق بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا، جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی ہیں۔ عزیزو، یہ چیزیں سب کے لیے نہیں ہیں، صرف انہی کے لیے ہے جو خدا سے سچی محبت رکھتے ہیں اور اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھتے ہیں۔ بے شک جیسی سچویشن بھی ہو، لیکن خدا کی محبت سے ہمیں دنیا کی کوئی طاقت سمرشو جدا نہیں کر سکتی ہے۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح قوموں پر حکمران ہیں۔ 1000 سالہ بادشاہی میں ہم اس کے ساتھ حکمرانی کریں گے، تاکہ متی 25:9 کے مطابق ہم اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہوں۔ عزیزو، اس دنیا کے دکھ درد کچھ بھی نہیں ہے جس وقت کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جب ہمیں وہ جلال ملے گا، جلالی بدن ملیں گے، تو خداوند کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے منتظر ہیں۔ عزیزو، اس وقت ایک سوال ہے کہ کیا ہم اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے کام کر رہے ہیں یا اپنی خوشی کے لیے؟ دنیا کی چیزیں عارضی اور دھوکہ دینے والی ہیں۔ اپنا دل خداوند کے ساتھ لگائیں، جہاں ہم نے خداوند اپنے خدا کے ساتھ ابدی زندگی گزارنی ہے۔ اسی زندگی میں فیصلہ اور انتخاب کرنا ہے۔ عزیزو، آج ہم جو کچھ بوئیں گے کل وہی کاٹیں گے۔ جو کوئی جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ یہ غلطیوں 6:8 ہے۔ جب ہم خدا کے تخت عدالت کے سامنے حاضر ہوں گے، اس روز خدا کی آگ ہم سب کے کام کو آزما لے گی کہ وہ کیسا ہے۔ ہم خدا کی کھیتی اور عمارت ہیں، بس ہم میں سے ہر ایک خبردار رہے کہ وہ کیسی عمارت اٹھاتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 3:11-18 تک میں پڑھوں گی، اس کو آپ پلیز بہت غور سے خود بھی پڑھیں اور غور سے سنیں بھی، کیونکہ یہ بہت اہم ہے۔
کیونکہ سوائے اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے، کوئی شخص دوسری نہیں رکھ سکتا، اور کوئی اس نیو پر سونا اور چاندی یا بیش قیمت پتھروں یا لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا ردہ رکھے تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ اس کام کو بتا دے گا، اور وہ آگ خود ہر ایک کے کام کو آزما لے گی کہ وہ کیسا ہے۔ جس کا کام اس پر بنا ہوا باقی رہے گا وہ اجر پائے گا، اور جس کا کام جل جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا، لیکن خود بچ جائے گا مگر جلتے جلتے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ عزیزو، آسمان پر ہمارا داخلہ یسوع مسیح کے وسیلے ہوگا۔ ہم اس وقت دنیا میں رہتے ہوئے اپنی عمارت کو خدا کے کلام سے مضبوط بنائیں۔ خدا کا کلام سونے بلکہ کندن سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، اس پر دن اور رات غور کرتے رہیں۔ اپنی عمارت کو خدا کے قیمتی وعدوں سے تعمیر کریں اور سجائیں۔ خدا نے دنیا میں ہمیں ایک مقصد کے لیے عزیزوں رکھا ہے، ہم خدا کے نام کو جلال دیں، اور یہ کہ ہم اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں اور آسمانی باپ کی مرضی کو، اس کے حکموں کو اول درجہ دیں۔ جب ہم خدا کی خدمت کرتے ہیں تو خدا ہماری اس خدمت میں ہماری نیت کو اور مقصد کو دیکھتا ہے کہ اس خدمت میں ہماری نیت کیا ہے، اپنے نام کو جلال دینا یا فقط خدا کی عظمت، بزرگی، حشمت کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اپنے کام کبھی بھی خداوند کو گنوانے والے نہ ہوں کہ خداوند میں نے تیرے لیے یہ کیا وہ کیا، اس لیے کہ خداوند خود جو ہمارے دل سے بہت قریب ہے، آپ جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا کیا ہے۔ ہم کام تو کر رہے ہیں مگر ارادہ صحیح نہیں، یعنی ہم خدا کی مرضی پر اگر عمل نہیں کر رہے تو غور سے مقدس متی 7 باب کی 20 سے 23 آیت کو پڑھیں۔ جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس دن بہتیرے کہیں گے کہ اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس دن میں ان سے صاف کہہ دوں گا، میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ عزیزو، پاک روح کی آگ کو کبھی بھی اپنے مذہبہ پر سے بجھنے نہ دیں، بلکہ یہ آگ ہمیشہ ہمارے مذہبوں پر جلتی رہے۔ پاک روح کے پھلوں سے بھری زندگی اپنی رکھیں اور پاک روح کی معموری سے پاک روح کے ساتھ مل کر کام کریں اور خداوند کی بادشاہی کے منتظر رہیں، اور وہ زندگیاں جو ابھی تک لاپرواہی، سستی، کاہلی کا شکار ہیں اور مکمل تیاری کے ساتھ خداوند کا انتظار نہیں کر رہی، کیونکہ نہ اگر انہوں نے ابھی تک توبہ کیا ہے، نہ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، نہ مسیح میں نئے مخلوق بنے ہیں اور دنیا کی روشوں پر چل رہے ہیں، تو عزیزو خداوند کا انتظار اگر اس طرح سے کرا تو پھر آپ الفاظ کلام میں خداوند کی زبانی سن لیں جو ہم مقدس لوکا 19 باب کی 27 آیت میں پڑھتے ہیں۔ یہ بہت سخت الفاظ ہیں، لیکن یہی سخت الفاظ ہماری اصلاح بھی کر سکتے ہیں اسی دنیا میں رہتے ہوئے، اور کریں گے۔ مگر میرے ان دشمنوں کو جنہوں نے نہیں چاہا کہ میں ان پر بادشاہی کروں، یہاں لا کر میرے سامنے قتل کرو۔ عزیزو، نجات کا منبع یسوع مسیح ہے، جس نے ہمارے گناہوں کو اپنے بیش قیمت خون سے دھویا، ہمیں پاک کیا۔ لہٰذا ہر زندگی کو اقرار کرنا ہے کہ وہ ہمارے گناہ تھے، جس کی بھاری قیمت خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے برداشت کی،
تاکہ ہم مفت راس بس ٹھہرائے جائیں اور دوبارہ گناہ کی غلامی میں نہ رہیں اور مسیح میں ہو کر اپنی زندگی گزاریں۔ عزیزو، خدا کو گناہ سے نفرت اور کراہیت ہے۔ خدا جو ہے گناہ گار سے پیار کرتا ہے، لیکن گناہ سے اس کو نفرت ہے، اور کلام میں لکھا ہے شریروں کے لیے سلامتی نہیں۔ جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو۔ شریر اپنی راہ ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے، وہ رحم کرے گا اور کثرت سے معاف کرے گا۔ عزیزو، جیسا میں نے شروع میں آپ کو اس خدا کے خادم کی بات بتائی کہ اس کو خدا نے رات کے پہروں میں یہ بات کہی کہ تم سیوڈ ہو، مطلب اپنی زندگی کو لیکن ضائع کر رہے ہو۔ عزیزو، اس دن شرمندہ ہونے کی بجائے بہتر ہے کہ آج ہم کلام کی روشنی میں، اگر خداوند کا پاک روح کسی گناہ کی نشاندہی کر رہا ہے تو فوری طور پر ہم خدا کی طرف رجوع کریں کہ وہ کثرت سے معاف کرنے والا خداوند ہے۔ خداوند ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنی محبت رکھتا ہے کہ عزیزو ہم سب جانتے ہیں جو کچھ صلیب پر خداوند نے ہمارے لیے کر دیا ہے۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے یوحنا 15 باب کی 9 آیت میں کہا کہ جس طرح باپ نے مجھ سے محبت رکھی، میں نے تم سے محبت رکھی ہے۔ میں آخر میں صرف ایک آیت ضرور کوٹ کرنا چاہوں گی، وہ شرمندگی کے حوالے سے ہے کہ یوحنا کے پہلے عام خط اس کے 2 باب کے 28 آیت میں لکھا ہے، غرض اے بچوں اس میں قائم رہو تاکہ جب خداوند ظاہر ہو تو ہمیں دلیری ہو اور ہم اس کے آنے پر اس کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ عزیزو، میری دلی دعا ہے کہ خداوند جب چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایک ہوں، اس کے ساتھ ہم بالکل پیوست رہیں، اس کے ساتھ قائم رہیں، اس کی طرف دیکھتے رہیں، اور جب ہم اس وقت دنیا میں ہیں تو بس جب ہم مسیح کے اس کے ساتھ جلائے گئے ہیں تو ہمیں دن اور رات عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہنا ہے، جہاں پر مسیح موجود ہے اور خدا کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی مسیح کے ساتھ پیوست ہے، قائم ہے، اور ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح جلال میں ظاہر کیے جائیں گے تو ہم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جائیں گے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے ہم سب کو بہت برکت دے اور اپنی جلالی آمد کے لیے تیار رکھے۔ آمین۔